دوستو آپ سب کو انگریبک چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہمارا یہ لیسن ہوگا کلاس روم کی ایکٹیویٹیز۔ کلاس روم میں ٹیچر یا اسٹوڈنٹس کون کون سی ایکٹیویٹیز کرتے ہیں۔ مین ایکٹیویٹیز تو ہوتی ہے اسٹڈیز، رائٹنگ۔ اس کے علاوہ جو اہم ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں ہم انشاءاللہ آج کے اس لیسن میں ان ایکٹیویٹیز کو کور کریں گے۔ ویڈیو میں میرے ساتھ آخر تک بنے رہیے گا تاکہ آپ اس لیسن سے اچھی طرح سے فائدہ اٹھا کے عربک سپیکنگ میں بھرپور پارٹیسپیٹ کر سکیں۔ ہماری ویڈیو آپ اگر فرسٹ ٹائم دیکھ رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور بیل آئیکن لازمی پریس کیجیے گا۔ سب سے پہلے جو ہمارے پاس ہے، طالب علم کاپی پر لکھتا ہے یا لکھتی ہے، ٹھیک ہے، طالب علم کاپی پر لکھتا ہے۔ The student writes on copy۔ یہ تو ہوگی انگلش۔ اب ہم نے اس کو عربک میں کس طرح کہنا ہے؟ یکتبو، یکتبو، ٹھیک ہے۔ تلمیذ علی الدفتر، یکتبو تلمیذ علی الدفتر۔ طالب علم یعنی کہ اسٹوڈنٹ یا شاگرد کاپی پر لکھتا ہے، صحیح ہے۔ اب میں آپ کو اس کا ون بائی ون بتاتا ہوں کہ ان الفاظ کا مطلب کیا بنتا ہے۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں یکتب۔ یکتب کا مطلب ہوتا ہے رائٹس، ٹھیک ہے، لکھتا ہے۔ اگر آپ نے یہی سینٹنس کہنا ہو فیوچر کے لیے، طالب علم کاپی پر لکھے گا، ٹھیک ہے، لکھے گا، تو آپ یہی بولیں گے یکتب التلمیذ علی الدفتر، ٹھیک ہے، کیونکہ ہمارے پاس یہ ہے فعل مضارع، تو فعل مضارع میں حال بھی آتا ہے اور مستقبل بھی آتا ہے، تو آپ نے اپنے سینیریو کے حساب سے کوئی بھی ایک ٹینس یوز کرنا ہوتا ہے۔ یہاں پر ہم فی الحال حال کی بات کر رہے ہیں، تو ہم نے لکھا یکتبو یعنی کہ رائٹس، لکھتا ہے، لکھتا ہے، ٹھیک ہے، وہ لکھتا ہے۔ اور تلمیذ، تلمیذ بولتے ہیں اسٹوڈنٹ کو، شاگرد کو، طالب علم کو، ٹھیک ہے، تلمیذ بولتے ہیں اسٹوڈنٹ کو یا شاگرد کو یا طالب علم کو۔ اور یہ ہے اعلی، اعلیٰ بولتے ہیں، یہ ہے پرپوزیشن، ٹھیک ہے، اعلیٰ کیا ہے؟ پرپوزیشن ہے، تو اسے اردو میں کہتے ہیں پر اور انگلش میں کہتے ہیں آن۔ یکتبو رائٹس، وہ لکھتا ہے، التلمیذ یعنی کہ طالب علم یا شاگرد، اعلیٰ پر، دفتر، دفتر، دفتر بولتے ہیں کاپی کو، ٹھیک ہے، نوٹ بک کو، رجسٹر کو۔ تو پورا جملہ کیا بن گیا؟ یکتب التلمیذ علی الدفتر، یکتب التلمیذ علی الدفتر، طالب علم یا شاگرد کاپی پر لکھتا ہے۔ نیکسٹ ہے احمد منظر کشی کرتا ہے، ٹھیک ہے، منظر کشی کرتا ہے۔ منظر کشی کا مطلب ہوتا ہے کوئی سامنے آپ کے منظر ہے اور آپ نے اس کی پینٹنگ بنائی ہے، ٹھیک ہے۔ احمد draws the landscape، ٹھیک ہے، احمد draws the landscape، احمد منظر کشی کرتا ہے۔ یرسم احمد المنظر، ٹھیک ہے، یرسم احمد المنظر، احمد منظر کشی کرتا ہے، احمد پینٹنگ بناتا ہے۔ اس کا مطلب سادہ الفاظ میں ہے پینٹنگ بنانا، ٹھیک ہے۔ تو یرسم اس کا مطلب ہے ڈراز، وہ کھینچتا ہے یا وہ بناتا ہے، ٹھیک ہے۔ یرسم، یرسم کا مطلب ہوتا ہے پینٹنگ بناتا ہے۔ اور منظر بولتے ہیں لینڈسکیپ کو، منظر کو، سامنے جو آپ کا نظارہ ہے اسے آپ انگلش میں کہیں گے لینڈسکیپ اور عربک میں کہیں گے منظر۔ تو یرسم احمد المنظر، احمد منظر کشی کرتا ہے، احمد draws the landscape۔ طالب علم کلاس میں پڑھتا ہے، the student studies in class، ٹھیک ہے، the student studies in classroom۔ اب اسے ہم عربک میں کہیں گے یدرس طالب فی الفصل، یدرس طالب فی الفصل، طالب علم کلاس میں پڑھتا ہے، یدرس طالب فی الفصل۔ اب ہم اس کا ون بائی ون دیکھتے ہیں ترجمہ کیا بنتا ہے۔ یدرس، یدرس اسٹڈیز، پڑھتا ہے، ٹھیک ہے، وہ پڑھتا ہے، یدرسو، ٹھیک ہے، اسٹڈیز، وہ پڑھتا ہے، فصل، فصل، یہ بولتے ہیں کلاس روم کو، کلاس کو، ٹھیک ہے، کمرہ جماعت کو بولتے ہیں فصل۔
اور طالب مطلب اسٹوڈنٹ یعنی کہ طالب علم. فی فی جو ہے یہ بھی پریپوزیشن ہے، ٹھیک ہے، حرف جار ہے. تو ان یعنی کہ میں، پریپوزیشن فی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ میں. یدرسو اسٹڈیز پڑھتا ہے، فصل کلاس، ٹھیک ہے، طالب علم، فی میں. تو اس کا مکمل جو جملہ ہے وہ کیا بنتا ہے؟ یدرس الطالب فی الفصل. یدرس الطالب فی الفصل. اب یہ حال میں یہاں پر لکھا گیا ہے، ٹھیک ہے. اگر آپ نے یہی سینٹنس، میں پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں، کہنا ہوگا آپ نے مستقبل کے لیے، تو آپ کہیں گے طالب علم کلاس میں پڑھے گا. آپ سیم یہی کہیں گے، یدرس الطالب فی الفصل. The teacher asks the students. ٹھیک ہے، استاد طالب علموں سے پوچھتا ہے. استاد طالب علموں سے پوچھتا ہے. يسأل المعلم الطلاب. يسأل المعلم الطلاب. استاد طالب علموں سے پوچھتا ہے. یہاں پر طلاب جو ہے یہ اسٹوڈنٹ کی جمع ہے، یعنی کہ طالب علم کی جمع ہے، یعنی کہ وہ ایز اے ہول اپنی پوری کلاس سے مخاطب ہے. يسأل المعلم الطلاب. یہاں پر یس الو، ٹھیک ہے، یس الو اس کا مطلب ہوتا ہے آسکس یعنی کہ پوچھتا ہے. یس الو آسکس یعنی کہ پوچھتا ہے. اور معلم کا مطلب ہوتا ہے ٹیچر یعنی کہ استاد. یس الو المعلم الطلاب. استاد طالب علموں سے پوچھتا ہے. استاد نے سوال کا جواب دیا. ٹیچر آنسرڈ the question. ٹھیک ہے، ٹیچر آنسرڈ the question. استاد نے سوال کا جواب دیا. اجاب الاستاذ عن السؤال. اجاب الاستاذ عن السؤال. استاد نے سوال کا جواب دیا. اب اس کو توڑتے ہیں ہم. تو اجاب، یہ لفظ جو اجاب ہے، اجاب، اس کا مطلب ہے آنسرڈ یعنی کہ جواب دیا. ٹھیک ہے، آنسرڈ یعنی کہ جواب دیا. اجاب اس کا مطلب ہے جواب دیا. اور سؤال یہ ہوتا ہے کوسٹن یعنی کہ سوال. باقی یہ الاستاذ اس کا مطلب استاد ہی ہے. اجاب الاستاذ عن السؤال. استاد نے سوال کا جواب دیا. اجاب الاستاذ عن السؤال. استاد کلاس میں داخل ہوا. ٹیچر entered the class. ٹھیک ہے. يدخل المدرس في الفصل. يدخل المدرس في الفصل. استاد کلاس میں داخل ہوا. يدخل entered یعنی کہ داخل ہوا. يدخل اس کا مطلب ہے entered مطلب داخل ہوا. اور مدرس بولتے ہیں ٹیچر کو یعنی کہ استاذ کو. ٹھیک ہے، مدرس مطلب استاد. يدخل المدرس في الفصل. استاد کلاس میں داخل ہوا. استاد طالب علموں کے سامنے کھڑا ہوتا ہے. ٹیچر stands in front of students. ٹھیک ہے، ٹیچر stands in front of students. يقف الأستاذ أمام الطلاب. يقف الأستاذ أمام الطلاب. استاد طالب علموں کے سامنے کھڑا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اب یہاں پر اگر ہم اس کو دیکھیں تو یقف، یقف اس کا مطلب ہے اسٹینڈ یعنی کہ کھڑا ہوتا ہے. یقف وہ کھڑا ہوتا ہے. امام کا مطلب ہوتا ہے in front of، سامنے. امام کا مطلب کیا ہے؟ فرنٹ یعنی کہ سامنے. یقف الاستاذ امام الطلاب. استاد طالب علموں کے سامنے کھڑا ہوتا ہے. استاد کرسی پر بیٹھتا ہے. ٹیچر sits on the chair. يجلس الأستاذ على الكرسي. يجلس الأستاذ على الكرسي. استاد کرسی پر بیٹھتا ہے. یجلس مطلب sits یعنی کہ بیٹھتا ہے. اور کرسی مطلب چیئر یعنی کہ کرسی. ٹھیک ہے، یجلسو sits بیٹھتا ہے. کرسی یہ کہتے ہیں چیئر کو یعنی کہ کرسی کو. یجلس الاستاذ علی الکرسی. استاد کرسی پر بیٹھتا ہے. دوستو اس سینٹنس پر ہم اپنے آج کے اس لیسن کو اینڈ کریں گے. I really hope so کہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی.
ویڈیو کو لائک کر دیں، کامنٹ کر دیں، شیئر کر دیں اور ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔